حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، توجہ چاہوں گا، یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے، اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے، کسی کو نہیں خبر، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے بارے میں کیا اللہ عز و جل نے لکھا ہے۔ انسان اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، کہیں بچے کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس خوشی منانے کے والے کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا یا اس کے بچے کا نام آئندہ سال کے زندوں میں لکھا گیا ہے یا مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ شعبان المعظم کے معمول کے حوالے سے ارشاد فرماتی ہیں، روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم یا عائشہ، ہاں اے عائشہ، جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے اس کا وقت شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ بات مجھے محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں، میں اس حال میں رہوں کہ میرا وقت وصال لکھا جائے تو میں رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کا نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے پسند ہے کہ میرا نام روزے کی حالت میں لکھا جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد سماعت فرمائیں، اور 15ویں شب یعنی شب برات کی عظمتوں کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 4 راتوں میں اللہ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہی میں سے ایک رات 15ویں شب ہے، رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس رات اللہ کی رحمت چھماچھم برستی رہتی ہے، اس رات عبادت کرنے والوں پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات اللہ عز و جل رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب، پہلی چیز میں نے بتائی وہ ہے تقسیم امور، یعنی 5 خصوصیات ہیں ماہ شعبان المعظم کی، ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز و جل کام کو تقسیم کرتا ہے شب برات میں۔ اب دوسری خصوصیت سماعت فرمائیں شب برات کی، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شب برات نزول رحمت اور فیضان بخشش کی رات ہے۔ آئیے مولا کائنات رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے ارشاد سے شب برات کس اعتبار سے بخشش والی رات ہے اور کتنی بڑی رات، اس اعتبار سے کہ اس میں اللہ بخشش فرماتا ہے،
उसे भी समाअत फरमाएं। मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात आ जाए, अब क्या करना है? शबे बारात में उसे गौर से सुने, अच्छी तरह से दिलो दिमाग में उसे नक्श कर लें। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो तुम लोग रात में इबादत करो, दिन में रोजा रखो। बेशक अल्लाह ताला इस रात में दिन डूबने के वक्त से आसमानी दुनिया पर तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाकर ये ऐलान करता है। अब ऐलान सुने, खुद मेरा मौला आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाकर, मेरा मौला गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक कौन पुकार रहा है? सारी दुनिया का पालने वाला पुकारता है, सारी कायनात का पालनहार हकीकी पुकारता है। वो पुकारता है जिसके दस्ते कुदरत में सब कुछ है। और जब वो पुकारता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुकारा और अगर उसकी पुकार पर किसी ने लब्बैक कह दिया तो उस लब्बैक कहने वाले को महरूम कर दिया जाता हो, न दिया जाता हो, ऐसा नहीं। इसलिए कि दुनिया का इंसान अगर पुकारे भाई कल खाने के लिए आ जाना, तो अगर भीड़ ज्यादा लग गई तो खाना खत्म हो जाता है, भाई जाओ अब तो मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे रब ने जब कह दिया, पुकारा उसने दावत दी, तो आप जानते हैं ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, उसके पास किसी एक चीज का खजाना नहीं है, बल्कि वो फरमाता है वइम मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइना, हर चीज का खजाना अल्लाह के पास मौजूद है। इसलिए जिस चीज के लिए वो कहता है और पुकारता है, वो चीज अगर कोई उससे तलब करे तो तलब करने वाले सारी कायनात भी हो तो मेरा मौला सबकी झोलियों को भर दिया करता है। अब ये कब से कब तक? गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक, यानी सहरी के वक्त के खत्म होने तक मेरा मौला खुद पुकारता है। कुर्बान जाइए, क्या पुकारता है? और पहली पुकार किस चीज की होती है? खुदारा शबे बारात की कद्र करो, शबे बारात को जाय करने से बचो। शबे बारात नजात का परवाना हासिल करने के लिए कमर कस लो, मन बना लो कि उस रात को जाय नहीं करेंगे, बल्कि उस रात अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहेंगे। और क्या ऐलान करता है, खुदा की कसम, अगर उस ऐलान को हम समझ लें तो मैं समझता हूं कि उस पर लब्बैक कहने के लिए हर बंदा अपना एक एक लम्हा उस वक्त कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पहली पुकार, अला मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहू। पहली पुकार है, कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूं? ये अल्लाह फरमाता है कोई बख्शिश का तलबगार? है कोई मुझसे माफी का तलबगार कि मुझसे बख्शिश मांगे और मैं उसे माफ कर दूं? और ये बात याद रखें, बख्शिश से बढ़ करके क्या चीज हो सकती है? अगर वो बख्श दे तो बेड़ा पार हो गया। इसीलिए हमें हुक्म है, अल्लाह आप सबको मदीना दिखाए, बार बार दिखाए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर क्या मांगना है उसके बारे में भी अल्लाह फरमाता है। तो यही फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह। हुजूर की बारगाह में जाकर के भी अल्लाह से बख्शिश मांगो,
اور میرا رسول بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دے تو تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ بخشش سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس لیے کہ اگر وہ بخش دے تو بیڑا پار ہو گیا، پھر سب کچھ نصیب ہو جائے گا۔ میں نے کل چوپڑا میں جو سنی دعوت اسلامی کا اجتماع تھا اس میں نے ایک بات بتائی تھی، علماء خاص طور پر ان کی توجہ کا طالب ہوں اور طلباء کے بھی خاص طور پر، سب جانتے ہیں کہ قرآن شریف اور احادیث کے اندر تسبیح کی بڑی فضیلت ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنے کی، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے، سبحان اللہ العظیم پڑھیے، بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ایک بار سبحان اللہ کہنے پر جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، یہ اس کی فضیلت۔ اور اس کو اگر میزان کے کوئی ایک بار پڑھے تو پورا میزان جو ہے نا اسے بھر دیا جاتا ہے، اتنی فضیلت ہے سبحان اللہ کی۔ تو سبحان اللہ بہت عظیم چیز ہے، فرشتے بھی اللہ کی تسبیح، بلکہ فرشتے تو کیا، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، بجلی بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، بلکہ مینڈک بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسی لیے حضور نے منع فرمایا کہ مینڈک کو نہ مارو، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ تو بڑی فضیلتیں ہیں تسبیح کی۔ لیکن حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ میرے لیے تسبیح بہتر ہے یا استغفار؟ میرے لیے تسبیح بہتر ہے کہ میں سبحان اللہ کی کثرت کروں یا میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں استغفر اللہ کی کثرت کروں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ خوشبو ہے، کپڑا گندا ہو تو صابن کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کی نہیں۔ کپڑا گندا ہو تو صابن کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کی نہیں۔ اس لیے پہلے استغفار کر لو، جب گناہوں سے پاک ہو جاؤ تو سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ یعنی کہیں بھی آپ جا کر دیکھیں تو استغفار آپ کو نظر آئے گا۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں تو ربنا اغفر لی، حضور سے فرمایا گیا واستغفر للمؤمنین والمؤمنات، حضور سے فرمایا گیا رب اغفر وارحم۔ آپ اندازہ لگائیے یہ مغفرت ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ مغفرت کتنی عظیم چیز ہے تو اپنے بندے ہی سے کہتا ہے الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مولا وعدہ خلافی فرمائے، تو اس رات خوب اللہ سے بخشش کی بھیک مانگو، مغفرت کی بھیک مانگو، استغفار کی کثرت کرو، بلکہ اس سے پہلے ہی سے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور عادت بنا لو استغفار کی۔ اس لیے کہ اللہ والوں کی ایک عادت یہ بھی ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت یعنی رات کے آخری پہر کے اندر جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس میں اللہ عز و جل سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتا دوں، چلیے بڑی پتے کی بات یاد آ گئی، اگر کبھی آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو نا، دو چیزوں کی کثرت کیجئے، انشاءاللہ کافی طبیعت کے اندر سکون مل جائے گا۔ ایک ہے درود شریف، دوسرا ہے استغفار، یہ دونوں کو لازم پکڑ لیجئے، کیونکہ کوئی تکلیف بھی گناہ کے بغیر نہیں آتی، اور اگر گناہ کی وجہ سے تکلیف آئی تو پروردگار فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔
اللہ اس بندے کو عذاب کیسے دے کہ میرے محبوب تم ان میں ہو، اور اس کو کیسے عذاب دے جو مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہو. ادھر تھوڑی دیر آپ استغفار کریں گے اور درود شریف پڑھیں گے، آپ کی طبیعت کسی حد تک بحال ہونی شروع ہو جائے گی. بہت بڑی طاقت ہے استغفار کے اندر. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی اس پر انشاءاللہ. تو اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں. اللہ اکبر. ذرا دامن پر نگاہ ڈال کر کے دیکھیں کہ کتنا دامن گناہوں سے آلودہ ہے. تو اس رات سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ استغفار کی، مغفرت کی